وہ سوراخ کر رہا ہے اور ساتھ بیٹھا ہوا یہ کہے کہ یہ تو اس کا پرائیویٹ معاملہ ہے، ذاتی معاملہ ہے، ہم کسی کے ذاتی مسائل میں مداخلت نہیں کرتے، یہ احمق ہے، یہ بیوقوف ہے۔ بیوقوف یعنی آپ وہ سامان دیکھ رہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈبو رہا ہے سب کو، کشتی کو، اور یہ اس کو منع نہیں کر رہا اپنے لبرلزم کی وجہ سے، ذاتی ہے۔ کوئی بھی یہ کشتی کا سوراخ کرنے نہیں دیتا۔ اسی کا نام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ امر بالمعروف یعنی کشتی بچانا، نہی عن المنکر یعنی کشتی بچانا۔ کشتی یعنی سوسائٹی، یہ سوسائٹی، یہ کشتی ہے ہماری جس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان، پاکستانی سوسائٹی ایک کشتی ہے جس کے اندر ساری پاکستانی قوم سوار ہے، اور ہم تماشا دیکھتے رہے اور بیوقوفوں نے آ کر سوراخ کر دیا، اور ہم لبرل بن کے بیٹھے رہے، سیکولر بن کے بیٹھے رہے، یہ تو ان کا اپنا مسئلہ ہے، کرنے دو ان کو جیسا کرتے ہیں، انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ انہوں نے اپنی قبر میں جانا تھا، اپنی قبر سے سیدھا جہنم میں جانا تھا، آپ کیوں ان کے پیچھے چل پڑے ہو؟ سوراخ نہ کرنے دو اس کشتی کو۔ یہ سماج بچانا اپنی ذات بچانے سے زیادہ اہم ہے۔ فلسفہ کربلا، پیغام کربلا یہی ہے۔ کربلا میں یزید امام حسین علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہیں دے رہا تھا، سید الشہداء علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں کر رہا تھا، نہ ان کو نمازوں سے روک رہا تھا، نہ حج سے روک رہا تھا، نہ تسبیح سے روک رہا تھا، نہ کھانے پینے سے روک رہا تھا۔ یزید کی بہت ساروں نے بیعت نہیں کی، صرف امام حسین علیہ السلام نہیں، بہت سارے، عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوم کے بیٹے، انہوں نے بیعت نہیں کی۔ عبداللہ ابن عباس رسول اللہ کے چچا کے بیٹے، انہوں نے بیعت کی۔ عبداللہ ابن زبیر سیف الاسلام، ان کے بیٹے، انہوں نے بیعت نہیں کی۔ اور بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے، جید شخصیات جنہوں نے بیعت نہیں کی، یزید نے ان کو نہیں چھیڑا۔ یعنی ہمارے ذہنوں میں یہ ڈالا گیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام ایک لا تعلق، ایک شریف آدمی، ہم کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی سے کوئی تعلق، کسی سے کوئی سروکار رکھتا ہو۔ کھانے والے بھی شریف اس کو کہتے ہیں جو چور کو بھی منع نہ کرے، جو چیز اٹھا کے لے جو کہتے ہیں یہ تو بہت شریف آدمی ہے۔ ہمارے یہاں شرافت بیوقوفی، نادانی اور حماقت کے مترادف ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی زمانے میں عالم دین اس کو کہا جاتا تھا، یعنی متقی عالم دین اس کو کہا جاتا تھا جو بالکل بیوقوف ہو، جس کو کچھ سمجھ میں نہ آتا ہو، اس کو کہتے تھے یہ بہت ولی اللہ ہے، اتنا ولی اللہ ہے کہ اس کو کچھ سمجھ میں، اس کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ گاڑی کی ڈگی کدھر ہے اور اس کا بانٹ کدھر ہے اور اس میں بیٹھنا کدھر سے۔ بعض تھے نا ایسے مسئلہ، وہ بعض سمجھدار تھے، لیکن چونکہ لوگ بیوقوفوں کا احترام کرتے ہیں، وہ بیوقوف نہیں تھے، سمجھدار تھے، احترام کی خاطر بیوقوف بنے ہوئے تھے تاکہ احترام کروا سکیں۔ ایسا ڈگی دیکھ کے کہتے تھے کہ انجن کدھر ہے اس کا، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ انجن پیچھے کسی نے نکال لیا اس کا۔ زیادہ احکام دین کے سماجی ہیں۔ سید الشہداء علیہ السلام نے اس لیے نہیں یہ قیام کیا، امام حسین علیہ السلام کی جائیداد پہ یزید نے قبضہ کر لیا تھا، ان کے گھر پہ قبضہ کر لیا تھا، اور ان کے اور کوئی ذاتی معاملات تھے، نہ، سید الشہداء کو ذاتاً کوئی تکلیف نہیں تھی یزید سے، پھر کس کے دفاع کے لیے کھڑے ہوئے؟ سماج کے لیے، امت کے لیے۔ یزید جس چیز کو تباہ کر رہا تھا وہ سماج و امت و سوسائٹی، وہ امت تھی۔ امام خمینی رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا یہ قربانی اور یہ قدم بتاتا ہے کہ ہر چیز دین کے اوپر فدا ہو سکتی ہے، چونکہ حسین سے زیادہ قیمتی کوئی اور نہیں ہے۔ اس قدر اہمیت دیتا ہے دین۔ یہ امام دین نے، پیشوائی دین نے یہ قدم اٹھایا امت کو بچانے کے لیے۔ یہ سید الشہداء علیہ السلام کا فرمانا تھا، اذا بولیت الامت راء مثل یزید فعلی الاسلام السلام، جب امت مبتلا ہو جائے یہ جیسے حکمرانوں میں، اسلام کی فاتحہ پڑھ دو۔ یہ نہیں کہا کہ پھر ہمارا کیا بنے گا۔ دراصل یزید نے کم چھیڑا حسین کو، حسین علیہ السلام نے زیادہ چھیڑا یزید کو، اور یزید کو یہی خطرہ تھا کہ حسین مجھے چین سے حکومت کرنے نہیں دے گا، اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ یزید نے حماقت کی بیعت کا مطالبہ کر کے
وہ کام جو بعد میں ہونا تھا وہ پہلے کر دیا اس نے. عزیزان، اہم ایک انسان کے وجود کا اور ہستی کا حصہ انسان کی سوشل زندگی ہے، سوسائٹی ہے، امت ہے، سماجی پہلو ہے انسان کی زندگی کا. یہ بھی ہماری ایک حقیقت ہے، ہمارا ایک وجود کا ایک پہلو ہے، ہماری حیات ہے، ہماری زندگی ہے. لہذا حدیث نبوی میں ہے کہ انسان 3 موت مرتا ہے، 3 حیات جیتا ہے. ایک بدن کی زندگی اور موت، ایک روح کی زندگی اور موت، ایک سماج کی زندگی اور موت. بعض اوقات انسان زندہ ہوتا ہے یعنی بدن کی موت حیات زندہ ہے، اور بعض اوقات مر جاتا ہے یعنی بدن کی موت مر گیا. بعض اوقات بدن کی زندگی میں زندہ ہوتا ہے، بدن زندہ ہے، لیکن روح کی موت مر گیا ہے، زندہ نہیں ہے، اس کی قلب اس کا مر گیا ہے، دل مر گیا ہے اس کا. اور ایک موت سماج کی موت ہے، امت کی موت ہے. امت کی موت یعنی جب اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو جائے. اس کا مطلب ہے یہ معاشرہ مردہ معاشرہ ہے. مردہ معاشرے کے اندر بعض اوقات بایولوجیکل حیات ہوتی ہے. اس غلط فہمی میں نہ رہ جائیں. مردہ سماج کے اندر، مردہ معاشرے کے اندر اگر بایولوجیکل زندگی موجود ہے تو اس کا مطلب ہے ہم زندہ ہیں. میں اس کی مثال دوں، تھوڑی سی مکروہ قسم کی مثال ہے لیکن مطلب سمجھانے کے لیے اچھی ہے. یہ مردار جانور، مردار پھٹے ہوئے آج کل نظر نہیں آتے اتنے. میں پہلے بھی کہا تھا مثالیں دینے کے لیے ان چیزوں کی مثالیں دیں جو عام فہم ہو، سب نے دیکھی ہو. پہلے مثال کچھ عرصہ پہلے جب تک یہ میکڈونلڈ، KFC وغیرہ نہیں تھے، اس وقت تک مردار نظر آتے تھے روڈوں پہ، گدے کتے مرے ہوئے. اب کہیں بھی نظر نہیں آتا کوئی مردار. پہلے پاکستان میں فراوان تھے جدھر جو لاشیں پڑی ہوتی تھیں، اب کہیں بھی نظر نہیں آتے. یہ جانور جب مر جاتا ہے گرم علاقے میں، مرطوب علاقے میں، اس کے بدن پھٹ جاتا ہے، اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں. دیکھا ہے نا یہ منظر؟ نہیں بھی دیکھا ہو تو تصور کر سکتے ہیں کہ ہوتا ہے یہ کام. بدن میں تعفن آ جاتا ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں. وہ کیڑے گورے چٹے کیڑے، بہت مردار کے وجود میں جو کیڑے ہوتے ہیں کالے کلوٹے نہیں ہوتے، ہو گورے چٹے کیڑے ہوتے ہیں، اور کھا رہے ہوتے ہیں، نوش رہے ہوتے ہیں، مشروب شراب پی رہے ہوتے ہیں، اس کا پورا وجود کھا جاتے ہیں. کیڑوں کو دیکھ کر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ ایک زندہ معاشرہ ہے، یہ زندہ زندگی کی علامت ہے؟ یہ کیڑے، یہ کیڑے خود موت کی علامت ہے. کیڑے بتا رہے ہیں کہ یہ مردار ہے جس کے اندر یہ کیڑے پڑے ہوئے ہیں. عزیزان، جس سوسائٹی کے اندر کرپشن ہو، جس سوسائٹی کے اندر ان کیڑوں کی طرح ملک کو اور معاشرے کو اور سماج کو اور بیت المال کو کیڑے کی طرح چاٹ رہے ہوں، لوگ منہ سے بھی چاٹ رہے ہوں اور ہاتھ پاؤں سے لتاڑ رہے ہوں، وہ سوسائٹی زندہ نہیں ہے. یعنی کیا دلیل ہے ہمارے ہونے کی؟ ڈیکارٹ یہ کہتا تھا کہ اس نے ہر چیز کا انکار کر دیا تھا. پتہ ہے ماجرا ڈیکارٹ کا؟ ایک شکاک فیلسوف تھا جس نے شک سے یقین حاصل کیا ہے. آپ نہیں کرنا یہ تجربہ. اس کی مثال میں نقل کر رہا ہوں کہ شک سے یقین تک پہنچا. اس نے کہا کہ مجھے ہر چیز میں شک تھا کہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہر چیز کا اس نے انکار کر دیا اور پھر ایک دم سے اقرار کیا. یعنی پہلے لا کہہ دیا اس نے، سب کچھ لا، کچھ بھی نہیں ہے. پھر کہنے لگا کہ نہ میں ہوں. کیوں ہوں؟ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ میں شک کر رہا ہوں. چونکہ میں شک کر رہا ہوں بس اس کا مطلب ہے میں ہوں. میں شک کر رہا ہوں بس میں ہوں. پاکستان میں ہونے کی علامت کیا ہے؟ چونکہ میں کرپٹ ہوں، میں ہوں. اگر کرپشن نہیں کی تو کون میرا وجود کون مانے گا؟ میں ہوں. دوسرے مانتے ہی نہیں ہے یہ ہے. کرپشن دلیل ہے ان کے ہونے کی. اگر ایک معاشرے کے اندر فساد ہو، اس حد تک فساد ہو کہ لوگ فقط کے بن جائیں، یعنی جن کا کام فقط نوچنا، چاٹنا، کھانا بغیر کسی تمیز کے، یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ معاشرہ زندہ ہے. یہ مردار کی علامت ہے. یعنی مردار کے اندر ایسی حالت بن جاتی ہے. مردار
सोसाइटी, रसूलुल्लाह फरमाते हैं कभी सोसाइटी मर जाती है और मुर्दार सोसाइटी के अंदर गोरे चिट्टे बन के घूमना ये दलील नहीं है कि जिंदा हो, तुम्हारी सोसाइटी जिंदा है। बस सोसाइटी इंसान के वजूद का एक हिस्सा है, हकीकत है सोसाइटी। कुरान की तालीमात का अक्सर हिस्सा समाजी है। समाज को कुरान मुखातब कर रहा है, इज्तिमा को मुखातब कर रहा है। हर नबी ने आकर या कौमी, बहुत कम अहकाम ऐसे हैं जो इंडिविजुअल है इसमें दीन के अंदर। जब इतना अहम वजूद है सोसाइटी का, अव्वल उसका कालब कुरानी होना चाहिए। इस वक्त हमारी सोसाइटी जो है वो मुश्किलात का शिकार है। उस मुश्किलात में से एक ये है कि इसको अभी उम्मत बनना है। हम हर शक्ल धारे हुए हैं सिवाय उम्मत के। हम कौम हैं, हम कबीला हैं, हम पार्टी हैं, हम हिज़्ब हैं, हम तबका हैं, ये हैं। जो नहीं है वो उम्मत नहीं है। बस पहले उम्मत बनना है। ये मौजू जो आपने इस तरह तरतीब दिया है, मिलत की बेदारी में इत्तेहाद का किरदार, इसको अगर बरअक्स करें तो ज्यादा बामाना बनता है। इत्तेहाद के वजूद में आने में बेदारी उम्मत का किरदार, क्योंकि इत्तेहाद कब पैदा होगा उम्मत के अंदर? जब उम्मत के अंदर बेदारी आएगी। ये उम्मत भी कभी मर जाती है। कुरान ने बेदारी के मुकाबले में 3-4 लफ्ज इस्तेमाल किए हैं कुरान मजीद में। एक मौत, एक नींद, नौम, मौत, गफलत, ये तीनों लफ्ज एक ही माना में इस्तेमाल हुए हैं। चूंकि दर्जात है ना, मौत भी एक ही आयत के अंदर फरमाया कि इंसान पर कभी लंबी नींद तारी होती है, कभी जरा आरजी नींद वो है जिसमें थोड़ी देर के लिए बेदारी खत्म होती है, नींद आती है, फिर जाग पड़ता है। और एक वो नींद है जो अभी सोएगा, क़यामत में उठाया जाएगा, लंबी नींद है, हमेशा की नींद, अबदी नींद जिसको कहते हैं। उमूमन उर्दू में ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, अबदी नींद सो गया। एक नींद टेम्परेरी है, कुछ घंटे के लिए सोता है, एक नींद अबदी नींद सो गया इंसान। अबदी नींद हमेशा के लिए सो गया। गफलत भी एक नींद है। गफलत ज़हन की नींद है, अक्ल की नींद है, दिल की नींद है, रूह की नींद का नाम गफलत है। बदन की नींद का नाम नौम है। इंसान की हमेशा की नींद का नाम मौत है। और इस हालत से निकलने का नाम बेदारी। उसके लिए भी 3 या 4 लफ्ज कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए हैं। एक है एहया, एहया व हयात, बेदारी के माना में इस्तेमाल हुआ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। ईमान वालों, जब अल्लाह व अल्लाह के रसूल तुम्हें बुलाए कि बुलाने और दावत पर लब्बैक कहो, जब वो तुम्हें उस चीज की तरफ बुलाएं जिस